نبی کو معجزہ کون دیے؟ نبی کی انگلی میں یہ کمال خدا نے پیدا کیا. حبیب تو اشارہ تو کر, میرے مصطفیٰ تو انگشت مبارکہ کو ہلا تو دے. چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کی ذمہ داری میری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ میرے حبیب میری قدرت نے تو سورج کو ڈبا دیا, تو ہاتھ اٹھا دے میں سورج کو پلٹا دیتا ہوں. حبیب تو ہاتھ اٹھا تو دے. اب دیکھتا ہوں سورج کی کیا مجال ہے. میرا حبیب ہاتھ اٹھا دے اور وہ پلٹ کرنا ہے. حبیب تو ہاتھ تو اٹھا. حبیب نے ہاتھ اٹھائے, سورج پلٹ کے آ گیا. اللہ اللہ ہو کر, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, سورج کو جماعت والے نے پلٹائے. اللہ اللہ ہو کر حبیب خدا کی خاطر, اپنے محبوب کی خاطر اپنی قدرت پلٹ رہا ہے. اور اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کی سنت, اللہ کا طریقہ, اللہ کی قدرت ہرگز بدلی نہیں جاتی. اللہ کہہ رہا ہے میں اپنی قدرت نہیں بدلتا, مگر جب بات مصطفیٰ کی آتی ہے تو قدرت بدل دی جاتی ہے, طریقہ پلٹ دیا جاتا ہے, سنت تبدیل ہو جاتی ہے. مصطفیٰ یہ میری قدرت ہے. سورج صبح نکلے گا, رات میں ڈوبے گا, چاند رات میں آئے گا, صبح چھپ جائے گا, مگر تو اشارہ کر میں چاند کو توڑ دوں گا. تو اشارہ کر میں ڈوبے سورج کو پلٹا دوں گا. شروع سے آخر تک پورا سمجھ گئے؟ ہاں, تو اب آگے بڑھیں گے. سبحان اللہ. تو پیارے بزرگ اور دوستو قربان جائیں, اللہ اللہ, کیا نبی کی امت میں اللہ نے پیدا کیا. دیکھو حضور تاجدار کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تشریف نہیں لائے تھے تو کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آ چکے تھے. اللہ رب العزت نے ہر پیغمبر کو کیا دیا؟ کسی کو 1 معجزہ, کسی کو 2 معجزے, کسی کو 6 معجزے, کسی کو 8 معجزے. اللہ نے سب سے زیادہ جس نبی کو معجزہ دیا تھا اس نبی کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. قرآن پاک میں رب نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے عطا کیے تھے. کتنے؟ ذرا زور سے بولے. 9 معجزے. حضرت موسیٰ کو 9 معجزے ملے, اس سے زیادہ کسی پیغمبر کو نہیں ملے. اب آئی باری آمنہ کے لال کی, اب آئی باری فاطمۃ الزہرا کے بابا کی, اب آئی باری حسنین کے نانا کی. جب آپ کے اور میرے آقا دنیا میں تشریف لاتے ہیں, اللہ اللہ, حضور تشریف لاتے ہیں, تو اب اللہ نے ہر پیغمبر کو 2, 4, 6, 8, حد ہو گئی 9 معجزے دے کر بھیجا تھا. لیکن اب حضور آئے تو رب نے حضور کو 9 معجزے نہیں دیا ہے, 90 معجزے نہیں دیا ہے, 80 یا 100 معجزے نہیں دیا, بلکہ کہا پیارے مصطفیٰ وہ بھی پیغمبر ضرور ہے مگر ان کی بات الگ ہے, تمہارا معاملہ الگ ہے. میرے مصطفیٰ وہ جاتے ہیں تو 6, 8, 9 معجزے لے کر, مگر میرے مصطفیٰ آپ جاؤ گے تو 9 یا 90 معجزے لے کر نہیں, 80 یا 100 معجزے لے کر نہیں, بلکہ میرے مصطفیٰ آپ کی ہر ادا کو آپ کا رب معجزہ بنا دیتا ہے, معجزہ بنا دیتا ہے. میرے آقا میرے محبوب آپ کی ہر ادا کو معجزہ بنا دیا جاتا ہے. میرے پیارے آپ انگلی ہلا دو, انگلی کا ہلانا معجزہ, آپ ہاتھ اٹھا دو, آپ کا ہاتھ اٹھانا معجزہ, آپ اشارہ کر کے بلا دو, آپ کا بلانا معجزہ, آپ کنکری سے پوچھ لو, آپ کا پوچھنا معجزہ. میرے مصطفیٰ والدین کی قبروں پر جاؤ, ان کو اٹھا کر کلمہ پڑھا دو, پھر لٹا دو, یہ بھی معجزہ. میرے مصطفیٰ آپ میرے محبوب ہیں, آپ کی یہ شان ہے, آپ کو پسینہ بھی نکلے تو پسینہ بھی معجزہ. میرے حبیب آپ پیشاب فرما دیں, مجھے میرے رب ہونے کی قسم آپ کا پیشاب کرنا بھی معجزہ.
آپ کا اجابت خانہ جانا بھی معجزہ. اللہ اللہ. میرے مصطفیٰ آپ کا سونا بھی معجزہ, آپ کی نماز بھی معجزہ, آپ کی تلاوت بھی معجزہ, آپ کا جاگنا بھی معجزہ, آپ کا آنا بھی معجزہ, آپ کا بیٹھنا بھی معجزہ, آپ کا چلنا بھی معجزہ. حضور کی ہر ادا کو اللہ نے معجزہ بنا دیا ہے. اب میں حیات طیبہ کا وہ پہلو بیان کرتا ہوں جسے سننے کے بعد وہابی بھی سنی بننے پہ مجبور ہو جائیں گا. پٹھا نبی کو سمجھا ہی نہیں, سمجھتا تو کبھی وہابی بنتا ہی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ قصہ یہی چھے, انہیں اللہ کیا کر رہا, ملیہ کی صحبت میں بیٹھا, اس لیے اللہ ملیہ بنا مگر عالم نے بنا. بات سمجھ نہیں؟ آپ پوچھیں کیا مولانا ایسا کیسا بولتے آپ؟ کل صبح دیکھو کھٹکا مارنے والا کون؟ ترکاری بیچنے والا. کھٹکا مارے تو آیا کون؟ آٹو چلانے والا. مسجد میں کتاب پڑھ کے سنایا کون؟ ہوٹل کے کاؤنٹر پہ بیٹھنے والا. امیر بنا کون؟ پنچر جوڑنے والا. اب پورے جاہلہ مل کے دکان کھولنے کے بیٹھیں گے تو اللہ ملیہ نے بنا تو اور کیا ہوتا؟ بات سمجھ میں؟ عالم نے بنتا. عالم بننے کے لیے علماء کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا, عالم بننے کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا, عالم بننے کے لیے علم والوں کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرنا پڑتا. نہیں, ایک مرتبہ کیا ہوا, میں ایک مسجد میں گیا عصر کی نماز پڑھنے کے لیے. نماز کا وقت ہو گیا تھا تو عصر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا. بیچارہ شریف آدمی, میں کونے میں ٹھہر کے اکیلا نماز پڑھ لے رہا ہوں. بازو درس چل رہا بازو والوں کا, معلوم نا, بازو والے بولے تو ان لوگوں کو نکو دیکھو تم لوگ. تو پیارے بزرگ اور دوستو, تو بازو والوں کا درس چل رہا تھا. درس چل رہے تو اس کے اندر ایک حدیث پڑھ رہا ہوں کتاب میں دیکھ کے. کیا حدیث پڑھ رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحت مند لڑکی سے نکاح کرو. بات سمجھ میں آئی؟ کس سے نکاح کرو؟ زور سے بولو جی. صحت مند بولے تو کھا کے پی کے ہٹی کٹی رہی سونے, جس کو گلوکوز نہیں چڑھتا, جس کو انجیکشنوں کی ضرورت نہیں آتی, جس کو فرسٹ منتھ سے ہاسپٹل لے جانا نہیں پڑتا, اس کو بولتے صحت مند. اگر ایسا بولے تو صرف 5% بچیاں اٹھتے, 95% گھر میں بیٹھتے, شادی نہیں کرنا ان کی مرے تک. کیوں بولے تو ہمارے بچیاں بعض تو ایسے بھی ہیں جس دن دلہن بنتے اس دن پہلے گلوکوز چڑھا لیتے, رات میں جا کے گھونگھٹ پہنتے. اتنے کمزور ہے آج کے زمانے کے بچیاں, کھاتے نہیں, کھائے تو آنکھ کو لگتا نہیں. بات سمجھ آ رہی؟ تو میں حدیث نماز پڑھتے پڑھتے سنا, ایسا بول رہا اندر گھسری پوری. ارے باپ رے باپ, ابھی نے کیا سمجھاؤں گا. حدیث نماز کمپلیٹ کرا, میں بھی جا کے بیٹھ گیا. میں بولا اب بھی آپ حدیث پڑھے, رسول اللہ ارشاد فرمائے صحت مند لڑکی سے نکاح کرو. بولا ویری گڈ, بہت اچھی حدیث ہے, سبحان اللہ. میں بولا اب لڑکی صحت مند نہیں ہے تو نکاح نہیں کرنا. اس کے گھر میں بیٹی بیٹھی ہوئی ہے سکی مکی, حدیث پلٹی تو گھر کو نہیں جا سکتا انہیں, مگر پڑھ کے تو سنا دیا. اب میں پوچھا تو کچھ بھی نہیں بول رہا. میں پریشان ہو کے بولا میاں آپ مولانا ہیں؟ میں مولانا نہیں ہوں, میں حافظ صاحب ہوں گے آپ. کیا کرتے ہیں؟ میں آٹو چلاتا ہوں. ارے بے وقوف, تو آٹو چلاتا تو گیراں ڈال, میٹر پھرا, یا مسجد میں کتاباں کہیں کو پھرا رہا رہے ہولے. بات صحیح ہے غلط ہے؟ ذرا زور سے بولو بھائی, صحیح ہے غلط ہے؟ ارے حدیث انہیں پڑھنا جس کو حدیث سمجھ میں آتی. حولے حیلے حدیث نام رکھ لینے سے کہ حدیث سمجھ میں آ جاتی. اہل حدیث نام رکھ لینا الگ بات ہے, حدیث سمجھنا الگ بات ہے. نہیں, اہل حدیث آٹو ویلڈر, ترکاری ماسٹر, رکشہ ڈرائیور, اللہ اہل حدیث کہتے.
حول اہل حدیث کی دم نے معلوم تیرے کو. تو پیارے بزرگ اور دوستو، حدیث پڑھنا الگ بات ہے، حدیث سمجھنا الگ بات ہے. پڑھ لیا، سنا دیا، ٹینشن میں ڈال دیا. ارے ملاب میاں، اس کا مطلب کیا ہے؟ صحت مند لڑکی سے کرنا بولے تو اب جتوں کو گلوکوز چڑھ رہا نہیں کرنا، جتنے دبلے پتلے ہیں ان سے شادی نہیں کرنا، جتنے دواخانوں میں شریک ہوتے رہتے، ہر 8 دن کو 15 دن کو بی پی چیک کراتے، ان سے شادی نہیں کرنا. فاختے ہو گئے. بولا پہلے قسم کھا آئندہ کتاب میں پڑھیں گا تو. میں بولا دیکھ میاں، صحت مند لڑکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے ہٹی کٹی موٹی تازی تمل ناڈو کی سب سے زبردست بچی، یہ مطلب نہیں ہے. ہٹی صحت مند کا مطلب ایسی عورت جو زیادہ بچے دے سکتی ہے، یہ ہے صحت مند کا مطلب. ایسی عورت جو ماں بن سکتی ہے. ایک بچے کی بھی ماں بن گئی تو صحت مند ہے انہیں، 2 بچوں کی ماں بن گئی تو صحت مند ہے انہیں، 4 بچے بھی اس سے الحمدللہ سرکار کی امت میں اضافہ ہو گئے، صحت مند ہے انہیں. غیر صحت مند بولے تو ایسی زبردست ہے ماشاءاللہ مگر اولاد نہیں بھی، بولے صحت مند نہیں ہے انہیں. صحت مندی سے مراد یہاں پہ چمڑی نہیں ہے، صحت مندی سے مراد ماں بننے کی فضیلت ہے. پٹھوں کو معلوم اچھنے پڑھ دے رہے ہیں، سنا دے رہے ہیں، کیا بولے ایسا چل رہا. اللہ کے واسطے یہ چکروں میں پھنس کے اپنی آخرت کو برباد مت کرو. کریں گے پیارے بزرگ اور دوستو. تو اللہ نے کیا کیا؟ حضور کی ہر ادا کو معجزہ بنا دیا. حضور کی ہر ادا کو. اب اللہ ہو کر نبی کو اتنی بڑی شان دے دے تو بندے کو ماننے میں ٹینشن کیا ہے؟ سمجھنے کی بات ہے نا بھائی. جب اچھا معجزہ علامہ خوشتر ربانی صاحب نہیں دیے، ہمارے ابا نہیں دیے، سو اللہ دیے سو ہے. نبی کو معجزہ کون دیے؟ نبی کی انگلی میں یہ کمال خدا نے پیدا کیا. حبیب تو اشارہ تو کر، میرے مصطفیٰ تو انگشت مبارکہ کو ہلا تو دے. چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کی ذمہ داری میری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ میرے حبیب، میری قدرت نے تو سورج کو ڈبا دیا، تو ہاتھ اٹھا دے، میں سورج کو پلٹا دیتا ہوں. حبیب تو ہاتھ اٹھا تو دے. اب دیکھتا ہوں سورج کی کیا مجال ہے. میرا حبیب ہاتھ اٹھا دے اور وہ پلٹ کرنا ہے. حبیب تو ہاتھ تو اٹھا. حبیب نے ہاتھ اٹھائے، سورج پلٹ کے آ گیا. اللہ ہو کر، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، سورج کو جماعت والے نے پلٹائے. اللہ ہو کر حبیب خدا کی خاطر، اپنے محبوب کی خاطر اپنی قدرت پلٹ رہا ہے. اور اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ، اللہ کی قدرت ہرگز بدلی نہیں جاتی. اللہ کہہ رہا ہے میں اپنی قدرت نہیں بدلتا، مگر جب بات مصطفیٰ کی آتی ہے تو قدرت بدل دی جاتی ہے، طریقہ پلٹ دیا جاتا ہے، سنت تبدیل ہو جاتی ہے. مصطفیٰ یہ میری قدرت ہے. سورج صبح نکلے گا، رات میں ڈوبے گا، چاند رات میں آئے گا، صبح چھپ جائے گا، مگر تو اشارہ کر میں چاند کو توڑ دوں گا. تو اشارہ کر میں ڈوبے سورج کو پلٹا دوں گا. اللہ ہو کر جس کی خاطر اپنی قدرت بدل دے اور غلام ہو کر میلاد منا لے تو ٹینشن کی کیا بات ہے جی؟